السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ایران کبھی کوئی جنگ نہیں جیتا اور کبھی مذاکرات کی میز پر ہارا نہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ ایران سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اور کیا معاہدے کے بعد امریکی صدر خطے میں نئی جنگ شروع کروانے جا رہے ہیں؟ یہ جنگ کہاں اور کس کے درمیان ہوگی، اس پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی، جس پر 19 جون سے پہلے امریکی اور ایرانی صدر نے دستخط کر دیے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کو لے کر صدر ٹرمپ سے ان کے 2020 میں دیے گئے ایک بیان، ایک ٹویٹ کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے بارے میں کیا مشہور جملہ کہا تھا، یہ آپ اپنی اس پر دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں کس طرح یاد دلایا گیا، ان کا رد عمل کیا تھا، ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے۔ شاید اسی لیے ٹرمپ مذاکرات میں راضی ہو گئے ہیں کہ ایران افزودہ یورینیم رکھ سکتا ہے مگر ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ یہ بات امریکہ ایران معاہدے کے 14 نکات میں شامل ہے، جس کی تفصیل امریکی اور عرب میڈیا کے ذریعے اب سامنے آ رہی ہے۔ اس معاہدے کا پہلا نکتہ ہے کہ امریکہ ایران اور ان کے اتحادی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ایران، لبنان اور تمام دیگر محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ امریکی صدر نے لبنان پر حملوں کی وجہ سے G7 اجلاس کے موقع پر اسرائیل پر تنقید بھی جاری رکھی اور اسرائیل کے بجائے شام کے ذریعے حزب اللہ کے خاتمے کا اندیا بھی۔ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات ایران اور عمان کی مشترکہ ذمہ داری کے تحت دیکھے جائیں گے۔ اگر خطے میں کشیدگی خصوصاً لبنان پر حملے برقرار رہے تو اسے معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کے نکتہ نمبر 2 کے مطابق دونوں ممالک مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی، دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کے پابند ہوں گے۔ تیسرا اور چوتھا نکتہ خود مختاری، داخلی معاملات میں عدم مداخلت اور 60 دن میں حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا ہے۔ پانچویں اور چھٹے نکتے میں امریکی ناکہ بندی کے خاتمے، آبنائے ہرمز میں تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق ہے۔ 7ویں اور 8ویں نکتے میں 30 دن میں قریبی علاقوں سے امریکی فوجی موجودگی میں کمی اور بارودی سرنگوں کے خاتمے کے ایرانی اقدامات سے متعلق بات کی گئی ہے، جبکہ 9واں نکتہ 9th پوائنٹ اہم ہے، جس میں امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار ایران کی اقتصادی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے۔ 10ویں اور 11ویں نکتے میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے شیڈیول اور ایرانی پیٹرول اور جو شپنگ ہے اس کے لیے خصوصی اجازت ناموں کا اجرا ہوگا۔ 12ویں نکتے کے مطابق ایران نے کبھی جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے، تاہم افزودہ یورینیم اور دیگر جوہری معاملات کا حتمی فیصلہ آئندہ جامع معاہدے میں کیا جائے گا۔ 13ویں اور 14ویں نکتے کے مطابق مذاکرات کے دوران ایران اپنا موجودہ جوہری پروگرام برقرار رکھے گا اور امریکہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ یوں امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں اور مالی وسائل کو مرحلہ وار جاری کرنے پر آمادہ ہوگا۔ معاہدے کی نگرانی کا مشترکہ مانیٹرنگ میکانزم آخری نکتہ ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم کی توثیق سلامتی کونسل سے بھی لی جائے گی۔ معاہدہ ہو گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا وسطی میں جنگ ختم ہو جائے گی، یا جیسا کہ امریکی صدر حزب اللہ کے خلاف شام کے کردار کا ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ ایک نئی جنگ کی شروعات کا اشارہ ہے یا صرف اور صرف ٹرمپ کا تجزیہ ہے؟ اسی سب پر ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سردار مسعود احمد خان صاحب، مستقل مندوب رہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے جنیوا میں اور نیو یارک میں پاکستان کے سفیر، چین اور امریکہ میں مختلف اسٹیشنز پر بطور سفیر کام کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں کشمیر ہیں۔ سردار صاحب تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سردار صاحب، بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں یہ جو معاہدہ ہے امریکی صدر کی گفتگو کے مطابق یا ان کے 6 سالہ پرانے بیان کے مطابق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا؟ سارا کچھ ایران نے اچیو کیا ہے، یا یہ ایک مڈ وے میٹ اپ ہوا ہے کہ جہاں امریکہ بھی ڈیفینیٹلی اپنے لیے وہ سب کچھ اچیو کر سکا جو پہلے دن سے اس کی خواہش تھی، اور ایران بھی ظاہر ہے پابندیاں ہٹوانے میں کامیاب رہا، آپ سرمایہ کاری کے لیے راستے کھول رہے ہیں، تیل بھی سپلائی کر سکے گا؟ جنگ کے آغاز کے بعد اور جنگ بندی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون معاہدہ ہوا ہے۔ یعنی ایران کے اوپر تو حملہ ہوا تھا اور وہ سروائیو کر گیا، اور امریکہ نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے کہنے کے اوپر۔ اسرائیل نے وسیع تر مفادات کے لیے کیا تھا، سارے کا سارا حملہ کروایا تھا، اور وسیع تر کہ یہاں ہمیں حکمران تبدیل ہو جائیں ایران میں۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کا کہ اس کی بیلسٹک میسائلز کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، یا ان کی جو پروڈکشن آف بیلسٹک میسائلز ہیں، ہائپرسونک میسائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ایران خطے میں اپنے علاقائی حلیفوں کی مدد ختم کر دے، یا پھر یہ کہ ان کو ڈسمینٹل کر دیا جائے۔ تو ان میں سے کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہوا۔ امریکہ ایک بہت
بڑی اور ایک بہت ہی کاسٹلی جنگ میں پھنس گیا تھا، کیونکہ اس کے ہر دن اربوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا اس جنگ کی وجہ سے، کہ اس کی وجہ سے دنیا میں ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا تھا جس میں دنیا کے تمام شہری متاثر ہو رہے تھے، یورپ ہو، امریکہ ہو، یا اس کے بعد ایشیا، افریقہ، لاٹن امریکہ۔ تو اور صدر ٹرمپ کے اندر سے بھی بہت دباؤ تھا امریکہ کے اندر سے کہ یہ جنگ آپ نے کیوں شروع کی اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے جنگ یہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر کی ہے تو اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا۔ اب ایران کا پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مجموعی طور پر اس جنگ میں تقریباً 370 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسے پورا کرنا چاہیے۔ وار ریپریشنز کی بات کر رہے تھے، وار ریپریشنز تو نہیں ہوئی، لیکن امریکہ نے اپنی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے جو ہے ایک انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ، ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے $300 بلین کا۔ یہ خطیر رقم ہے، اور یہ اگر استعمال ہوتی ہے جس میں خلیجی ریاستیں سرمایہ کاری کریں گی، اس کے علاوہ ایشیائی ریاستیں ہیں وہ اگر اس میں سرمایہ کاری کریں گے، سے ایران کو فائدہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ ظاہر ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرے گا۔ اچھا، اس میں سردار صاحب بنیادی طور پہ جو حماس ہے یا حزب اللہ ہے، اس کو لے کر امریکی صدر بھی ظاہر ہے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کے خلاف تو سیریا کو جو ہے وہ آنا چاہیے، وہاں وہ ایک اور کارڈ بھی ڈیفینیٹلی کھیل رہے ہیں، وہ شیعہ سنی والا معاملہ ہے، اور وہ اس رفٹ کے ذریعے اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ موقف اسرائیل کا بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حزب اللہ ڈسمنٹل اس طرح نہیں ہوگا انٹل اور انلیس وہ اس کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ تو اس فرنٹ پر اچیو کچھ نہیں ہوا، لیکن جو امریکی صدر کا پلان ہے سیریا والا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی آگ کو جو ہے وہ بھڑکائے گا اور یہ معاملہ مزید خراب ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے احمد الشرا جو شام کے صدر ہیں ان سے وہ مشورہ کیا ہے اس سلسلے میں، یہ ویسے ہی بیان دے دیا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ تجربہ کریں گے تو یہ برے طریقے سے ناکام ہوگا۔ یعنی آپ جو لبنان کی صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے، وہاں جو ہے کرسچنز اور مسلمانوں میں بھی جو دو ہیں، سنی بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں شیعہ بھی ہیں، تو ان کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن اور ریلیجس اور سیکٹیرین کمپوزیشن وہ بڑی الجھی ہوئی ہے، اور جب تک کہ اسرائیل کا وہاں قبضہ رہے گا، جب تک کہ ان کی فورسز کا انخلا نہیں ہوگا، حزب اللہ وہاں موجود رہے گا۔ حزب اللہ جو ہے اس وجہ سے وجود میں آیا تھا تاریخی طور پر کہ اسرائیل نے لبنان کے کچھ حصوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، یہ سن 1980 کی دہائی کی بات ہے، تو اس کے بعد حزب اللہ وجود میں آیا ہے۔ تو جب تک قبضہ ہوگا تب تک مزاحمت ہوگی، اور یہ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکی حکام کو بھی پتہ ہے اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ احمد الشرا یا ان کی افواج جا کے وہاں لبنان میں مداخلت کریں اور ان کو نیوٹرلائز کر دیں۔ پہلے بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اسرائیل وہاں کیوں قابض ہے، اگر شام بھی جا کے قابض ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لبنان تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تجربہ ناکام رہے گا یقینی طور پہ۔ لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے سیریا کو ترکی کے ساتھ لنک کیا، اور ہمیں پتہ ہے احمد الشرا کا آنا اور پھر جس طرح سے ترکی نے معاملات کو نارملائز کیا سیریا کے لیے دنیا بھر میں، کیا اس ساری صورتحال میں ترکی کو لیورن کیا جا سکتا ہے، اسے یہاں پر مروب کیا جا سکتا ہے اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ سمجھے کہ اچھا جی ہم ویری کلوز ٹو اسرائیل بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے اس پر ایک واچ ڈاگ کے طور پر کام کر سکتے ہیں اگر ترکی کو یہاں پر مائل کر لیا جائے؟ ترکی کے بارے میں اسرائیل کے بڑے جارحانہ بیانات آ رہے ہیں اس جنگ کے دوران، خاص طور سے ترکی نے بھی جوابی بیانات دیے ہیں۔ صدر اردوان نے انہوں نے کہا کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بارڈر سے شروع نہیں، ترکی کے بارڈر سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ جو ہے وہ دمشق سے شروع ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو جروسلم سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک تحفظ دینے کی کوشش کی ہے ریاست فلسطین کو، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ملحقہ علاقے ہیں لبنان بھی۔ تو یہ تو کشمکش جاری رہے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ابھی سب سے پہلے جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جن معاملات کو مفاہمتی یادداشت کے ذریعے طے کر دیا گیا ہے اور ایک فریم ورک اگریمنٹ بنا دیا گیا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کیسے کیا جائے، کیونکہ دونوں فریقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور کہ کیا جو دوسرا فریق ہے وہ ان کے اوپر فیتھفل امپلیمنٹیشن کر رہا ہے یا اس میں کوئی ڈیویشن تو نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہوں گے 60 روز تک، 60 سے پہلے بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو
اسکیپٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی اور ادھر جو ہے خطے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 60 روز سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ جو سارے 4-5 مہینے تک چل سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو امریکہ کی کابینہ کے اندر جو ہے اختلافات موجود تھے، جو اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور کچھ ان کے اور دوسرے جو ہم نوا لوگ تھے، انہوں نے تو اس معاہدے کی تائید کی ہے، لیکن وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور سیکرٹری مارکو روبیو اور CIA کے چیف، ان کے تحفظات تھے ایران کے حوالے سے۔ ابھی جب یہ اعلان ہو گیا ہے اس مفاہمتی یادداشت کا تو امریکہ میں بیکلیش آیا ہے۔ ان کے سینیٹرز ہیں، بل کیسڈی ہے، پرانے جو سابق وائس پریزیڈنٹ تھے مائک پینس، اور نکی ہیلی جو صدر ٹرمپ کے مقابلے میں ایک امیدوار تھی، صدارتی امیدوار تھی، ہندوستانی ڈسینٹ کی ہیں، تو ان سب نے سخت مخالفت کی۔ یہ ایک قسم کا ایک میگا بیس ہے یا میگا کنسٹیٹوئنسی ہے، تو ان چیزوں کو سنبھالنا جو ہے وہ ان کے لیے فوری ترجیحات ہیں۔ اور دوسری ترجیح یہ ہے کہ جو یہ مشرق وسطیٰ میں بالخصوص جو ہے لبنان، غزہ اور مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل اپنی کارروائیاں، فوجی کارروائیاں یا غیر قانونی آباد کاری مقبوضہ فلسطین میں ان کو مزید تیز تر نہ کر دے۔ لیکن اس کے آگے بند باندھنے کے لیے انہیں بہت کچھ کوششیں کرنا ہوں گی، اور وہ مجھے تو لگتا ہے وہ ڈس اونرشپ والی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ جہاں اسرائیل بے لگام بھی اپنی کارروائیاں جاری بھی رکھے اور اسے ڈس اون بھی کریں اور اس کو کھل کر سپورٹ نہیں کرے۔ اس سارے کانٹیکسٹ میں G7 کے جو آپٹکس ہیں، جو ویژولز ہیں، انہوں نے بھی بڑا کچھ بتایا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں، پاکستان کا سینٹر سٹیج پہ آنا بطور سادس کام کرتے رہے، میمورنڈم کا نام بھی اسلام آباد ہے، اور ہم ظاہر ہے وہ اچیو کر چکے ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے، اور ڈیفینیٹلی آگے بہت کچھ ہے باقی۔ بھارت جو ہے وہ مزید تنہائی کا بھی شکار ہوتا چلا گیا ہے نا، اور جو G7 میں جس طرح سے ٹرمپ نے ان کے ساتھ ایکٹ کیا ہے، خاص طور پر جو وہ گروپ فوٹو تھا اس حد تک، اور باقی معاملات کی حد تک، بعد میں بھی کہا کہ ہی لکس لائک این اینجل بٹ ہی از اے کلر، تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا انڈیا کے کانٹیکسٹ میں۔ جی، دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گروپ آف 7 کی سمٹ جو ہے، سربراہی کانفرنس ہے، یہ بہت اچھی رہی ہے۔ ایک تو امریکہ کے نقطہ نظر سے، کیونکہ جو اس میں بیشتر ممالک مغربی ممالک ہیں، مغربی یورپ کے ممالک ہیں، ان کے اور امریکہ کے درمیان بہت سے فاصلے بڑھ گئے تھے، اور اس مرتبہ جو ہے وہ ملے ہیں، پورے کا پورا ماحول مختلف تھا، اور دوسرے حلیف بھی آئے ہوئے تھے، مثال کو جاپان آیا ہوا تھا، اور اس قسم کے دوسرے ممالک جنہوں نے جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، تو ایک ان کے اندر بھی ایک مفاہمت بھی بڑی ہے، ایٹماسفیئر بھی بہت اچھا تھا، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس مفاہمتی یادداشت کی تائید بھی کی ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، آپ نے درست کہا ہے کہ وہ سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بیان ہے، کل کا بیان تھا جو صدر ٹرمپ کا تھا کہ یہ اصل میں دیکھنے میں تو بہت ہی نفیس شخصیت نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کلر ہیں، قاتل ہیں۔ کلر کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک طریقے سے ان کو کمپلیمنٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ساؤتھ ایشیا کا کانٹیکسٹ ہے یا ہندوستان پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں اس کا ترجمہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ خود اپنی جو آبادیاں ہیں ان کے لیے بھی وہ کلر ثابت ہوئے ہیں، گجرات کا معاملہ ہے، دوسرے اور بہت سارے قتل عام جو ہے ان کے ذمہ آتے ہیں، لیکن یہ فکرہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ جو ہے گزشتہ برس 18 جون 2025 کو یہ کینیڈا میں تھے نریندر مودی، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ جو تھے وہ واشنگٹن میں، وہ کینیڈا سے لوٹ آئے تھے، وہاں ایک سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کو بڑا منوانے کی اس ٹیلی فون کانورسیشن میں 2 چیزیں کہی کہ آپ جو ہے کسی طریقے سے یہاں ہمارے پاس آ جائیں اور مشاورت کیجیے۔ دوسرے دن جو ہے وہ فیلڈ مارشل آسم منیر صاحب سے ملنے والے تھے صدر ٹرمپ، تو اس وقت جو ہے معاف کیجیے گا، وزیر اعظم نتن یاہو نے بہت سخت لہجہ اختیار کیا، اور نہ صرف یہ کہ صدر ٹرمپ کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں دیا مارکہ حق کے بعد جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کے حوالے سے، بلکہ دوسرے یہ بھی کہا کہ بہت دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کئی مواقع پہ یہ کہا کہ یہ، بلکہ ان کی ایک قسم کی نقالی بھی کی کہ کس طریقے سے وہ ہاں جی، وہ ظاہر ہے وہ ہمیں پورا مارکہ حق کے بعد یہ ساری صورتحال نظر آئی ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان کیا، اور خود امریکی صدر کس طرح سے موقری کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی۔ بہت شکریہ سردار مسعود صاحب، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سب کنٹینر کے اوپر ہوں گے یا پھر کنٹینر کے اندر ہوں گے؟
سیاسی پیشگوئیاں کرنے والے فیصل وافدہ ایک بار پھر میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کون کنٹینر کے اوپر ہوگا، کون اندر ہوگا۔ کیا آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے؟ سیاست میں آخر چل کیا رہا ہے؟ کون سا بڑا اسکینڈل آنے والا ہے؟ کون سی فائلیں ہیں جو کہ پھٹنے کو ہیں؟ یہی آج کا موضوع ہے۔ یہ سیاسی گرما گرمی فیصل وافدہ سے پہلے پیپلز پارٹی اور حکومت میں چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں مینڈیٹ چھیننے کا الزام لگایا، پھر بجٹ اجلاس سے بائیکاٹ کیا۔ بلاول ناراض ہوئے، محسن نقوی کے کہنے پر اجلاس میں شریک ہو گئے، پھر اپنا خطاب مؤخر کر دیا۔ آج یہ خطاب ہو گیا۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں مجموعی طور پر وہ دور ہو گئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ گلگت بلتستان سے جیتے آزاد امیدواروں کی علیم خان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت سے لگتا یہ ہے کہ گیم کچھ بدلا ہے، کچھ اور چل رہی ہے، اور اس بات کا تانا بنیادی طور پر فیصل وافدہ نون لیگ کو دے بھی رہے ہیں کہ سب کچھ تھا لیکن پھر بھی آخری نمبر پر آئے ہو تو میرا قصور تو نہیں ہے۔ اچھا، اس سب ٹینشن کے بیچ جو مسلم لیگ نون کے لیے ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے بھی انٹری دی ہے اور بنیادی طور پر اپنے جو تحفظات ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ان کی ریڈ لائن بھی انہوں نے ڈیفائن کی ہے، کامران ٹیسوری، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ وزارتوں کا معاملہ بھی ہے۔ 140A میں ترمیم چاہتے ہیں، بلدیات کے نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سب میں یہ ساری چیزیں بہت پیچھے چلی گئیں کیونکہ فیصل وافدہ بنیادی طور پر کچھ نیا لے کر آئے ہیں اور وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ان سارے معاملات کو سہیل وڑائچ کے کالم کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ جو 2.5 سالہ فارمولا ہے اس ساری صورتحال کو لیتے ہوئے تو انٹرسٹنگ ہو گیا۔ ادھر بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی پیشکش جو ہے اس پر خوش آمدید کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے تحفظات ہیں، مسائل ہیں، خدشات ہیں، ان کو بھی سنیں، صرف بات چیت ایسے تو نہیں ہوگی۔ بانی کی ملاقات ظاہر ہے ایک بڑا ڈیڈ لاک ہے، اس سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ چودھری صاحب، بنیادی طور پہ یہ فیصل وافدہ کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے؟ حکومت واقعی کہیں جا رہی ہے یا وہ صرف ڈرانے ہیں، دھمکانے ہیں، سمجھانے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ؟ دیکھیے، جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے وہ اتھارٹیرین نظام ہے، لیکن وہ چاہتے ہم یہ بھی ہیں کہ ساتھ ایک جمہوریت کا ٹھپا بھی لگا رہے۔ اب یہ ایک بیسک انوملی ہے اس سسٹم کے اندر اور وہ ریزالو ہو نہیں رہی، وہ اور ایکچولی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپ کا اکنامک کرائسس ہے وہ اور بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ سو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے جہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے اور الیکشن کے بغیر ہی فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ کیا پارلیمنٹ بن گئی اور لوگوں میں پارلیمنٹ کا آپس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، اور اب اس جو اکنامک کرائسس ہے وہ اس پولیٹیکل کرائسس کو روز بڑھا رہا ہے۔ اب فیصل وافدہ ہو یا جو بھی بندہ بات کرتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے وہ فوراً پاپولر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فیصل نے یا جو بات ہے وہ کہیں سنی تو ہوگی نا، انہوں نے خود اپنی طرف سے تو نہیں یہ بات کہی۔ ظاہر ہے کہ وہ جن سرکلز میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان سرکلز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فیصل وافدہ ٹی وی پہ آ کے کر رہے ہیں، اور اس کو پذیرائی اس لیے مل رہی ہے کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ سسٹم جائے، حکومت ختم ہو اور ایک جو منتخب حکومت ہے وہ آئے، کیونکہ حکومت بڑی ان پاپولر ہے۔ سو یہ سارے فیکٹرز مل کے اس جو معاملہ ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل وافدہ کا کوئی پرسنل گرج ہے؟ کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کہا ان کو کہ جی ان کو کچھ دیں، ان کو کچھ نوازیں کیونکہ دوسرے شخص کے پاس سب کچھ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وہ والا مسئلہ ہی ہے یا یہ واقعی ان کی کیلکولیشن اور وہ رائٹ لوگوں میں بیٹھ کے یہ تجزیہ اخذ کر رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے؟ یہ پرسنل گرج بھی ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے جو ہے وہ جو میرا حق تھا وہ اس سے زیادہ تھا، وہ مجھے نہیں ملا، لیکن اس حق کے باوجود جو ہے جو فیصل کو جانتے ہوئے وہ ساری باتیں اپنی طرف سے تو نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جن کو گرج ہے۔ فار ایگزامپل پارٹی کے اندر بڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن وہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن سرکلز میں فیصل وافدہ صاحب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان سرکلز کا ایک جو آپ سمجھیے کہ مائنڈ سیٹ تو آپ کو ملتا ہے نا ان باتوں سے، جہاں پہ بھی ان کا جو اپروچ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اب تک آپ دیکھیے اس سسٹم کے اندر جہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹ سینیٹر بن ہی نہیں سکتے، وہ انڈیپینڈنٹ بھی سینیٹر بن کے بیٹھے ہیں، اور جس طرح سے بیٹھے ہیں وہ بھی، تو ظاہر ہے کہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں لیکن وہ اچیو نہیں کر سکے جو وہ کر سکتے تھے۔ اچھا، اس سب میں ایک چیز کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر سب کنٹینر کے اوپر ہیں تو چلیں وہ تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، وہ تو پی ڈی ایم فارمولا تھا، سب کنٹینر کے اندر جائیں گے تو پھر دوسری طرف کون ہوگا؟ یعنی کیا پی ٹی آئی کے لیے وہ کوئی بتا رہے ہیں، وہ کوئی ہنٹ کر رہے ہیں کہ معاملات آسان ہو رہے ہیں،
یا اسی کنٹینر میں پک اینڈ چوز ہوگا؟ جو وہ 500 لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں، ان 500 کے علاوہ جو رہ جائیں گے وہ پھر رولنگ ایلیٹ ہوگی؟ دیکھیے یہ اتنی کو کنٹرول میں نہیں ہوتی چیزیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے ہوگا. یہ چیزیں ایک دفعہ نظام اکھڑ جائے تو وہ تو پھر اکھڑ جاتا ہے، پھر تو پتہ نہیں کیسے آگے چلے گا. لیکن فی الحال جو اسٹیبلٹی ہے سسٹم میں وہ جڑی ہوئی ہے. سہیل وائز صاحب نے جس طرح سے یہ لکھا ہے کہ وہ اکنامک اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے. آپ اکنامک اسٹیبلٹی لاتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی. اگر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی تو چیزیں خراب ہوں گی، ڈیٹیریٹ ہوں گی. باقی تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو لوگ اس نظام کا حصہ نہیں ہیں، جو ظاہر میجورٹی نہیں ہوگی، وہ مطمئن تو نہیں ہے. اور جو اس وقت نون لیگ نے اب پیپلز پارٹی کا جو اصل کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ دے آر میزریبلی فیل ٹو گیو دیئر شولڈر ٹو اسٹیبلشمنٹ، جس کے اوپر جنہوں نے ان کے اوپر اتنا احسان کیا، وہ انہیں کوئی بھی سہارا نہیں دے پا رہے سیاست کے اندر. اور یہ جو ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ناکامی ہے وہ روزانہ مزید پریشر بڑھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ آپ نے جو ٹیم چنی ہے وہ بہت ہی نالائق ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو. بیچ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو کہ بار بار یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کی انہوں نے دعوت بھی دی ہے. اس بار بیرسٹر غور نے انہیں کہا ہے، جواب دیا ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنے تحفظات کی ایک فہرست بھی ساتھ پیش کی ہے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر صاحب تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر یہ جو ساری صورتحال ہے بڑی دلچسپ ہے. ایک دراڑ بھی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان، نظر آتی ہے لیکن نظر نہیں بھی آتی. اس بیچ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے پینیٹریٹ کرنے کا مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنمنٹ کا، یا آپ کی جو تحفظات کی اور خدشات کی فہرست ہے وہ فہرست ہی رہے گی، اس پر سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں، کچھ اچیو نہیں کر سکیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، جب میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اصل جو ان کے درمیان اختلاف ہے نا، وہ بیسیکلی جو پاورفل طبقہ ہے یہ ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے. پاورفل طبقے نے ان کو بتا دیا کہ بھائی جان آپ کی سب سے زیادہ سیٹیں ہونے کے باوجود ہم نے جو وہاں پہ آزاد لوگ ہیں ان کو ہم نے دے دیا ہے ایز اے کیپیسٹی پیمنٹ ٹو آئی پی پی، جو وہ استحکام پارٹی ہے اس کو ہم نے دے دیا ہے. وہ ہم نے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دے دی. دیٹ مینز یو ڈو ناٹ میٹر، یور اسٹرینتھ ڈو ناٹ میٹر. پھر اس کے علاوہ بجٹ کے لحاظ سے پیپلز پارٹی نے اس بجٹ کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. وہ جو مرضی کر لے، نورا کشتی میں جو مرضی کر لیں. یہ WWF کی ان کے آپس میں کشتی ہو رہی ہے، نورا کشتی ہے، اور اس میں یہ جو مرضی کر لے. اینڈ میں انہوں نے ووٹ بھی دینا ہے، اینڈ میں انہوں نے ادھر رہنا ہے. کیونکہ بیسیکلی جیسے فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ ان سب کے خلاف دیکھیں ان سب کی فائلیں کا پیٹ پھٹ رہا ہے. مطلب ہر قسم کی کرپشن جو فیصل واوڈا کی سن لے، ملک میں، ملک سے باہر. وہ کہتا ہے جو بگوڑا ہو گیا، جو بھاگ گیا، جو یہ ہو گیا، جو فلانا ہو گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ان سب میں ان کے علاوہ اور کون فٹ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں فٹ ہوتا. دیٹس اٹ. سو اگر میں ان چیزوں کو دیکھوں، یہ لوگ کمپرومائز لوگ ہیں. کمپرومائز بندہ کبھی بہادر نہیں ہوتا. کمپرومائز بندہ کبھی اپنے سٹینڈ پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے بیکاز ہی نوز کہ اس کی ویکنیسز بہت زیادہ ہیں. تو ان لوگوں کی نہیں، تو یہی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فائلوں کے پیٹ جو ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ پھٹنے کو ہیں، تبھی وہ آپ کو آفر بھی کریں؟ فیصل واوڈا نے آفر کی نا شفیع جان کو کہ بھائی ڈیل لے لو، 1 سال کی لے لو، 2 سال کی لے لو. انہوں نے ڈیل کرنے کا، انہوں نے کہا آپ لوگ اس میں وہ کر لو، یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، یہ بجٹ میں آپ لوگ ہیلپ کر دو، یا بجٹ میں آپ لوگ اپروو کر دو، یا ووٹ دے دو، اور آپ لوگ ان سے ملاقات کروا لو. دیکھیں ہم لوگ ملاقات ہم چاہتے ہیں، لیکن ملاقات کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ جو کہ دائنی آنکھ ہے ان کی، وہ آج بھی اگر ٹھیک ہونی ہوتی تو یہ 5ویں انجیکشن کی ضرورت نہ پڑتی. اور یہ پچھلے 5 مہینوں سے میرا یہ خیال ہے یہ اس وجہ سے، کیونکہ ان کی کوتاہی، نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے عمران خان 85% آف ہز آئی سائٹ آف دا رائٹ آئی کھو چکا ہے. اب اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی؟ یہ کہہ دینا کہ جی بیماری کی وجہ سے نہیں، میرے لحاظ سے یہ نیگلیجنس کی وجہ سے، میرے لحاظ سے یہ کرمنل نیگلیجنس تھا جس میں جان بوجھ کے ان لوگوں نے ڈیلے کیا. وہ تو آپ ظاہر ہے، وہ تو آپ مقدمات زیادہ دیکھیں. ایک خبر یہ آئی بیچ میں کہ غالباً وہ آئی چیک اپ کے لیے لائے گئے، خصوصی طور پہ وہیں لائے گئے جہاں آپ چاہتے ہیں، شفا ہسپتال لائے گئے، اور شفا کلینک بنیادی طور پہ، اور وہاں کہتے ہیں کہ شاید کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ آپ کے لوگ ملے؟
دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ وہاں ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں کسی سے ملاقات اگر کوئی ملنا چاہتا ہے وہ جا کے وہ میری نظر میں اگر فرض کریں, دیکھیں ملاقات میرے سے تو ہونے سے رہی, ملاقات کسی بہن سے اگر ہوئی ہوتی تو شاید یہ بات بھی ابھی تک آ چکی ہوتی سامنے بات. اگر ملاقات کسی پاورفل طبقے سے ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ شفا میں جا کے کیوں ملے گا, جو ایک پبلک پلیس ہے وہ جا کے ادھر کیوں نہیں ملے گا جہاں پہ اس کو دیکھنے والے بہت کم ہیں, اس کو کرنے والے بہت کم ہیں, تو وہاں پہ کیوں نہیں ملے گا. تو یہ سہیل آفریدی کی ملاقات تو نہیں ہوئی؟ ناٹ دیٹ آئی نو, مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ملاقات کسی کی ہوئی ہے, سہیل آفریدی کی ہوئی ہے, کسی بیرسٹر گوہر, علامہ راجہ, ناصر عباس, ان میں سے کوئی ملا ہو جیسے پہلے بلایا گیا تھا؟ ناٹ دیٹ آئی نو آف جی, مجھے معلوم نہیں ہے. اگر بلایا گیا ہو تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا, مجھے علم نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں انٹرنل کمیونیکیشن ویسے انٹیکٹ ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ والا الگ گروپ ہے, وہ بہنوں والا الگ گروپ ہے, بیرسٹر گوہر کا الگ گروپ ہے, وہ انٹرنل کمیونیکیشن انٹیکٹ ہے؟ کیا پتہ کوئی مل کے آیا ہو, بتایا نہ گیا ہو؟ اس سے دو چیزیں, ایک گروپنگ ہونا, کسی جگہ پہ گروپنگ ہونا, یہ ڈیموکریسی اور ود ان دا پارٹی, آؤٹ سائڈ دا پارٹی, ود ان پاکستان, یہ بری بات نہیں ہے. تو میں اس کا, لیکن اس کا تعلق کمیونیکیشن سے نہیں ہوتا. کمیونیکیشن یہ ہو جاتے, فرض کرے بیرسٹر گوہر, سلمان راجہ صاحب, یہ دونوں, اب یہ دونوں ہیں بہنوں کا. میں اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کو اگر میں کرتا ہوں یہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے, مطلب آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ایز این ٹو ڈفرنٹ گروپس, وہ الگ بات ہے. لیکن when it comes to the party policies, وہاں پہ ان کی کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے, وہ اور چیز ہے. تو اگر وہاں پہ, اگر میری نظر میں فرض کرے کوئی لوگ جا کے ملے ہیں, 100 بسم اللہ. اگر وہ نہیں بتا رہے, بہت اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ گند کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو اگر نہیں بتا رہے کسی وجہ سے, تو پارٹی میں ایسا کون ہے جو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ملاقات کر سکتا ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں میرے لحاظ میں ہماری پولیٹیکل پارٹی سے آپ کسی کو بھی بھیج دیں گے, چاہے وہ رؤوف حسن صاحب ہو, چاہے وہ اسد کیسر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اینی ون, بیرسٹر گوہر ہو, کوئی بھی ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو جا کے بات کریں گے اور اس کے بعد باہر آ کے وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے بدمزگی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ علی امین گنڈا پور بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے سر, علی امین گنڈاپور کوئی بھی ہو سکتا ہے, اینی پولیٹیکل پرسن, ٹھیک ہے, ان کی بات چیت کرا دیں تو وہ چیز ہو سکتی ہے. بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے ذریعے. نان پولیٹیکل بندے کو بھیجیں گے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, آئی گاٹ یور پوائنٹ. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر نے خاموشی سے وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے جسے کبھی خواب سمجھا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ شعبہ ملک معیشت کا نیا نجات دہندہ بننے جا رہا ہے؟ خبر یہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں آئی ٹی برآمدات پہلی بار 4 ارب ڈالر کی حد عبور کرتے ہوئے 4 ارب 18 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں. گزشتہ سال کی اگر بات کریں تو اسی عرصے میں یہ آمدن 3 ارب 47 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھی, یعنی صرف ایک سال میں 709 ملین ڈالر کا اضافہ اور 20% شاندار گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کامیابی ایسے وقت میں ملی ہے کہ جب صنعت کو انٹرنیٹ بندش اور عالمی غیر یقینی صورتحال جیسے چیلنجز کا بھی سامنا تھا. ماہرین کے مطابق حکومتی مراعات, ٹیکس سہولتوں اور عالمی منڈیوں میں رسائی بڑھانے کے لیے پالیسیوں نے اس ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہونا چاہیے, سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. آپ مجھے جوائن کریں, پاشا کے چیئرمین ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سجاد صاحب. بنیادی طور پہ ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں یا اس پرٹیکولر سیکٹر میں گروتھ کا مزید چانس موجود ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایگزیکٹلی جو ابھی ہم نہیں کر رہے؟ نہیں, تھینک یو ویری مچ جی. ابھی تو جی وی آر جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس ایز آئی سے. ابھی تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم نے بڑی گروتھ کی, پر اس کا پوٹینشیل اس سے بہت بڑا ہے جی, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. وی آر میرلی اسکریچنگ دا سرفیس. جو ہماری انڈسٹری کا پوٹینشیل ہے وہ تو شاید اس سے 2-3 گنا زیادہ ہے. ہم لوگ جی وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ہاؤیور ہمیں 1-2 جگہ پہ پالیسی انٹرونشن چاہیے ہوں گی, بڑی چھوٹی سی, اور کچھ ہمارا آئی ایم گریٹفل ٹو دا گورنمنٹ کے کرنٹ جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ہماری 1-2 بڑی میجر جو ریکویسٹ تھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں. ایک ہمارے جو بہت میجر ایشو ہے وہ جیسے ہماری کمپنیز ایکسائز پہ آئی ہیں تو فورن انویسٹمنٹ اب آنا شروع ہوگی جی, اور ہمیں اسے اٹریکٹ کرنے کے لیے جو پالیسی انٹرونشنز اور چینجز چاہیے وہ ہمیں ابھی کر لینی چاہیے. ہمیں اس وقت اپنی پالیسیز کے اندر
جو پرائیویٹ ایکوٹی والے ہیں یا جو وینچر کیپٹل والے ہیں جو اب ہمیں بہت انٹرسٹڈ ہیں ہماری انڈسٹری میں اور ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ پالیسی انٹرونشنز کا ذکر کیا ہے, وہ ضرور کرنی چاہیے. اسی طرح ہماری انڈسٹری کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جو ایک تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہے بٹوین ریموٹ ورکرز کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے which is impacting our industry and actually in some cases is helping our competitors because اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے, سو ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, ایک سرٹن پالیسی انٹرونشن ہمیں چاہیے اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے. سو اف دیٹ ریموٹ ورکر کا اگر ہمارا ایک ایشو ریزالو کر دیا جائے تو دیٹ وڈ بی another big boost to our industry. اچھا, اس میں سجاد صاحب بنیادی طور پہ آلدو کہ ہم 5G کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس 5G سے متعلق بھی, کیونکہ اگر ہم 4G کو بھی دیکھیں تو ہمارے 4G کو لے کر جو ہماری انٹرنیٹ سپیڈ ہے, اور اگر ہم اس کو گلف میں کمپیئر کریں, UAE کے ساتھ کمپیئر کریں, یا ہم جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں, تو بینڈ وڈتھ کا بڑا فرق رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 5G ہمیں فل تھراٹل پہ ملنا چاہیے تو بھی وہ اس کو بوسٹ کرے گا, اور ظاہر ہے اس کو ایکسیسیبل بنائے ایوری ویئر, ناٹ جسٹ دی اربن ایریاز؟ جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں انفراسٹرکچر, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اندر جتنا انویسٹ کریں آج کل وہ کام ہے, بیکاز ہماری ساری IT انڈسٹری کے لیے تو is the highway, is the route on which we provide our goods and services. تو انٹرنیٹ ہمارا فاسٹ ہونا چاہیے, انٹرنیٹ ہمارا ریلائبل ہونا چاہیے, انٹرنیٹ ہمارا سیکیور ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, بیکاز دیکھیں اب جب ہماری انڈسٹری جس لیول پہ آئی ہے نا, اب ہم جو گلوبل فارچون 1000 کمپنیز ہیں ان کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے. اسی طرح بہت ساری بڑی کمپنیز آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان میں اپنے بیک آفسز اور ڈیٹا سینٹرز وغیرہ کرنے کے لیے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ سیکیور ہو, ریلائبل ہو, اور ہمارا ہائی اسپیڈ ہو, ایفیشینٹ ہو. یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں, اور 5G کی طرح کی چیزوں کا اچھا, اس میں سجاد صاحب ایک چیز اور ہے, اب اکثر لوگوں سے بات کی جائے جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں یا ظاہر ہے اتنے بڑے اسکیل پہ کام نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ایک مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا گیپ ہے, آپ اس پہ میری رہنمائی کیجیے گا. بنیادی طور پہ جو پیمنٹ میتھڈ ہے ہمارے ہاں, بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم ان پلیٹ فارمز کو پاکستان میں نہیں لا سکے, رائج نہیں کر سکے, ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن نہیں بنا سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے 2 سے 3 پلیٹ فارمز ہیں جو دنیا بھر میں یوز ہو رہے ہیں, ان کو اگر ہم آفیشیلی یہاں پر لا کر انگیج کریں اور یہ ایکسیسیبل بنا دیں تو اس میں مزید پوٹینشیل ہے, کیونکہ ابھی آپ کا بہت زیادہ ریونیو جو ہے وہ رائٹ لیفٹ اور کہیں اور لینڈ کر رہا ہے, اور وہاں سے آپ اسے لے کر آ رہے ہیں. جی یہ بہت بڑا جو ہم اس وقت کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ خالی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی, وہ فزیکل کنیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے. سو وہ ہماری اس کا دوسرا, سو ہمیں فزیکلی کنیکٹڈ ہونا ہے پوری دنیا کے ساتھ. دا موومنٹ آف کیپٹل ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ آف پاکستان ہیز ٹو بی ایکولی ایفیشینٹ. اس میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ کچھ کام ہو رہا ہے, بٹ ایٹ سرٹن پوائنٹ ان ٹائم وی certainly need to attract PayPal and all these big Stripe and all the rest of them into Pakistan. And I think اس وقت جو global goodwill ہمیں ملی ہوئی ہے, we should capitalize on it and attract those, کیونکہ اس سے ہماری بہت سارے جو فری لانسرز ہیں یا چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو اس سے بہت ایڈوانٹیج ہوگا. اور we believe کہ they are a big pillar of our technology growth, اور ہمیں ضرور ان کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. کوششیں پہلے بھی ہوئیں, بٹ بہت سارے چیلنجز تھے, پاکستان کی گلوبل رسک ریٹنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ, بٹ آئی بلیو سلولی ہماری انڈسٹری. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم وہ چیز کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جو ہمارے آس پڑوس میں لوگ پہلے کر کے جا چکے ہیں, اور جب انہوں نے اسے ڈسکارڈ کر دیا تو ہم نے اسے آپٹ کیا اور ایز انڈسٹری لے کر چلیں. یہ ایک بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم آج جو کام کر رہے ہیں وہ اگلے 10 سال 15 سال 20 سال کی ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, یا ہم لیو ان دا مومنٹ والی پالیسی پر چل رہے ہیں کہ جہاں سے پیسے ابھی بن رہے ہیں وہاں تک رہیں, یا ہم اس کو مزید ایڈوانس کر رہے ہیں ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں IT کی دنیا میں 20 سال بعد کیا ہوگا یہ تو کوئی بھی نہیں جج کر سکتا. However, having said that, we do intend to and we are looking at the AI. آپ نے پیچھے AI ویک بھی دیکھا ہوگا, گورنمنٹ کا بہت بڑا پش ہے, ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا پش ہے AI اور فرنٹیئر ٹیکنالوجیز میں. اس میں چپ ڈیزائن آ جاتا ہے, اس میں AI کے بہت سارے پروڈکٹس آ جاتے ہیں, IoT کا ایریا آ جاتا ہے, بلاک چین کا ایریا آ جاتا ہے. سو وی آر آن دا فرنٹ فٹ آف آل دیٹ. ہماری کمپنیز اس وقت باقی دنیا سے اتنی پیچھے نہیں ہیں ان دیز فرنٹیئر ٹیکنالوجیز, بلکہ فار موسٹ کنٹریز ہم وی آر پرابلی اہیڈ آف موسٹ کنٹریز. سو پلیز جہاں پہ دیکھیں جب پرائیویٹ بزنس مین آتا ہے یا انویسٹ کرتا ہے نا, تو وہ کرنٹ یا پاسٹ میں نہیں کرتا, وہ فیوچر میں کرتا ہے. اور اسی لیے بیکاز پاشا اینڈ اور ہمارے ممبرز آر پرائیویٹ سیکٹر ممبرز, تو وی آر ایکسٹریملی فارورڈ لکنگ. اور ابھی آپ ان قریب انشاءاللہ یو ول بی ہیئرنگ اے لاٹ آف گڈ نیوز, اور اس میں ہمیں گورنمنٹ سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے. سو یو ول بی سیئنگ اے لاٹ آف گڈ نیوز اینڈ اے لاٹ آف سپورٹ ان آن دی AI کہ ہم کیا کریں. ہم آپ سے بات کریں. بہت شکریہ سجاد مصطفیٰ صاحب,
हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आप मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।